اچھا پیارے بچوں، آج سائنس کی کلاس ہے، واہ، آپ تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، سائنس میں آج ہم خلا کے بارے میں کچھ مزیدار قسم کے، حیرت انگیز قسم کے جو حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، ان پر بات کریں گے، اور خاص طور پہ خلا کے جو انسانوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ بہت اچھے سر، بڑی ضروری ہے، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے ہر بندہ خلا میں گور رہا ہے، خلا پہ ڈسکس ہونی چاہیے۔ اچھا، خلا میں گھورنے سے مجھے یاد ہے، پہلے اب یہی میرے اسی سوال کا جواب دیں کہ انسان جو اوپر جب دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور یونیورس کو دیکھتا ہے، تو وہ پوری جو یونیورس ہے اس کو نظر آتا ہے، ستارے، چاند، سورج، آسمان، سب کچھ، وہ پوری کائنات کے کتنے فیصد حصے کو دیکھ پاتا ہے نیچے کھڑے ہو کے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے 25%۔ 25%۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انسان کی جو اوقات اور بساط ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے مقابلے پہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم بمشکل اس کا 5% حصہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ بس ان سر قسم سے میں 5% کہنے والا تھا۔ میں نے تم لوگوں کو کہا کہ سر کے آگے نہ بولا کریں، ان کے اپنے ہی سارے نالج ہیں۔ میرے منہ میں تھا، میں 5% کہنے والا تھا۔ یار منہ میں ہو تمہارے کوئی چیز تو اس کو فوراً پھینکا کرو۔ وہ ویسے بھی اگر تھوڑی دیر اور منہ میں رہے تو زہریلی ہو جائے۔ سر یہ منہ نہیں کھولتا، کل مٹی کھا کے اس نے منہ بند کیا تھا۔ آپ کے خیال میں ہمارے جو خلا کا سفر کرتے ہیں، ان کو خلائی سفر کے دوران سب سے زیادہ مشکل کیا درپیش ہوتی ہے؟ سر خلا بازوں کو راستے میں گراٹو جلیبی نہیں ملتی۔ میرا خیال کان بند ہو جاتے ہیں سر۔ میرے خیال راستے میں پیٹرول پمپ نہیں ہوگا سر۔ پیٹرول پمپ نہیں ہوگا، اس مسائل دیکھو ذرا۔ سانس نہیں آتی سر جی، سانس واقعی نہیں اس طرح آتی جس طرح ہم لے سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ایک تو رفع حاجت نہیں انسان کے لیے وہ کرنا آسان نہیں ہے خلا نورد کے لیے، خاص طور پہ جب وہ خلائی یعنی اسپیس شٹل کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی خلا نورد کو راستے میں ہوا خارج کرنی پڑے تو یہ ایک انفلیمیبل عمل ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے اس سے، کیونکہ جو انسانی جسم سے انسانی پیٹ میں جمع ہونے والی گیس ہے، ظاہر ہے کہ وہ آگ پکڑ سکتی ہے اور اس نے کہیں ڈسپیئر بھی نہیں ہونا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خلا نوردوں کے لیے۔ دیکھو نا یہ کیسا ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ وہاں پہ جا کے خلا میں آپ جتنا مرضی چیخ لیں ایک دوسرے کے سامنے، آپ کی آواز دوسرے کو پہنچتی نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ خلا جو ہے وہ میرڈ کپلز کے رہنے کے لیے آئیڈیل جگہ ہے۔ یہ جو ویوز جن پہ ہماری آواز کی لہریں سفر کرتی ہیں، یہ وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتی۔ نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اشاروں سے باتیں کرتے ہیں یا لکھ کے بتاتے ہوں؟ اچھا، لکھا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پہ کش شکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو جو انک ہوتی ہے اس کی وہ نیچے کی طرف جاتی نہیں ہے، اوپر جاتی یہ ہے، مسئلہ ہے۔ اوپر جاتی ہے، وہ اوپر کی طرف جاتی ہے یا وہیں پہ وہ رہتی ہے جہاں پہ ہوگی۔ سر میرا ایک مشورہ ہے، خلا بازوں کو فون کر کے بتائیں، ان سے کہیں کہ کچی پینسل لے جایا کریں۔ ہاں یہ اچھا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا دلچسپ جو اثر ہوتا ہے انسان پہ خلا کا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان خلا میں داخل ہوتا ہے، مدار میں داخل ہوتا ہے، تو اس کا جو اوسط قد ہے اس میں 2 انچ تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ چلے فوری طور پہ ٹکٹ لو خلا، بلکہ 3 چکر لگاؤ 6 انچ ود جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جو ہی وہ خلا نورد واپس زمین پہ آتا ہے اس کو اپنی اوقات پہ بھی آ جاتا ہے دوبارہ۔ نا یار تم پر جائی کو بھی اوپر بلا لے۔ سر خلا باز جو ہیں وہ اپنی بیگم سے لڑتے ہوں گے تو منڈے دی پینٹ رکھتی 2 انچ چھوٹی ہوگی اسے۔ اچھا، آپ کے دماغ میں اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں وہ ظاہر ہے جب بھی ہم زمین اور خلا کا موازنہ کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کشش ثقل کا نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کشش ثقل کہاں سے آ گئی؟ قد بڑا ہو جاتا ہے، کیسے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہیں نا، جو ڈسکس ہیں اس میں یعنی وہ کھچ جاتی ہیں، اس میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ویکیوم آ جاتا ہے، وہ کھچنے سے انسان کا اوورآل قد جو ہے وہ 2 انچ تک بڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں سر کہ اللہ پاک نے زمین کے اوپر کیسا نظام بنایا ہوا ہے
کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو اس کو پتا بھی نہیں ہے اس کو پتا بھی نہیں ہے انسان کو کہ کس طرح اللہ نے اسے مینٹین کیا ہوا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جو نئی بیچاری پڑھ سکیں, جو خواتین چھوٹے لیول کا کو کام کرنا چاہتی ہیں, ان کو بھی چانس ملنا چاہیے, ان پہ بھی ہمیں اب اعتبار کرنا چاہیے. اچھا یار, میں کسی وقت یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو ورکنگ وومن کی جو ریشو ہے ہمارے پاکستان کے اندر, یہ اتنی کم ہے. کیسے پاکستان ترقی کرے گا, کیسے معاشرہ ہمارا ترقی کرے گا جبکہ 52% جو ہیں وہ خواتین ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جس ملک کے اندر ترقی پائی جاتی ہے یا ریسنٹلی بھی جن لوگوں نے ترقی کی ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں اگر ورکنگ وومن کی ریشو تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ان ملکوں کی معیشت کو سہارا ہی عورت کے ورک نے دیا ہے. آپ یہ بنگلہ دیش دیکھیں, وہاں پہ سبزی بیچنے والی, یہ کریانہ کی دکانیں, مچھلی بیچنے والی خواتین ہیں. 90% سے زیادہ خواتین ہیں, چونکہ وہ والے کام جو خاص طور پہ خواتین ہی جن کی خرید و فروخت کے لیے نکلتی ہیں. اگر خرید کے لیے خواتین نکلتی ہیں تو فروخت کے لیے بھی میرا خیال ہے خواتین سوٹ کرتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں بالکل الٹا حساب ہے. یہ سبزی منڈی میں بیچاری کچھ خواتین ہماری بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں, وہ چھلا ہوا تھوم بیچنے یا ٹماٹر بیچنے یا یہ وہ, تو جو خواتین ہی وہاں سودا لینے جاتی ہیں نا, وہ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بڑیاں چلاک ہوندیاں نے, بڑیاں تیز ہوندیاں نے, ان سے نہیں سودا لینا چاہیے. خدا کے واسطے تھوڑا سا سپورٹنگ سوچ رکھیں اپنی, اور یہ جو خواتین کام کرنا چاہتی ہیں ان کو اچھی نظر سے دیکھیں, ان کی ہیلپ کریں, ان کو باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مزید کام بڑھائیں. اور میرا خیال ہے اس حوالے سے اگر کوئی ایسے پیکج کو یا لون شون یہ وہ اناؤنس کرے نا جی حکومت, تو خواتین کی حوصلہ افزائی خاص طور پہ کاٹیج انڈسٹری کے لیے. کاٹیج انڈسٹری مین جہاں پہ فیملیز مل کے بزنس کر رہی ہیں, یا چھوٹے مطلب دیہاتوں میں مختلف لوگ مل کے چھوٹی سطح پہ کاروبار کر لیں, تو کاٹیج انڈسٹری میں خواتین کو پرائرٹی دینی چاہیے. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو خواتین کام کر رہی ہیں نا جی, ورکنگ وومن جو ہیں, وہ خواتین کی تعداد میں سے صرف 19% ہیں. اس 19% میں بھی تقریباً کوئی 16% جو ہے نا, 17% وہ پنڈوں میں کر رہی ہیں. وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یا خاوند کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کھیتوں میں چلی جاتی ہیں کام کرنے کے لیے. ہمیں عورت کو کانفیڈنس دینا ہوگا, ہمیں عورت کو حوصلہ دینا چاہیے, اور عورت پہ یہ اعتبار بھی کرنا چاہیے, مرد حضرات کو بھی, کہ یہ باقاعدہ ذمہ دار ہے, اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, اور یہ میرے ہاتھ بٹانے کے لیے یا فیملی کا ہاتھ بٹانے کے لیے باہر جا رہی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے, آپ جس طرح میں نے بنگلہ دیش بتایا ہے, اسی طرح ہندوستان میں, پھر اسی طرح دوسرے یہ یورپین کنٹریز ہیں, وہاں آپ جا کے دیکھیں خواتین اس طرح کے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ مرد بھی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. مثلاً یورپ میں نے سنا ہے, یہ امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, یہ جو بڑے ٹرالے ہوتے ہیں نا, یہ خواتین چلاتی ہیں. جی 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 جی, اس میں بہت پیسہ ہے, اور اکثر اس کی ڈرائیوری جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں. زیادہ اچھی ڈرائیور ثابت ہوتی ہیں. عام طور پہ خواتین ڈرائیورز کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھی جاتی کہ وہ پرفیکٹ ڈرائیور, لیکن وہ جو بڑے ٹرالر ہیں نا, وہ جو چلاتی ہیں, وہ زیادہ اچھے, کیونکہ اس میں بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے, پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خواتین میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ کتنی کو دیر تک کر بھائی کو مرد نکلے گا کار سے باہر, اور 7-8 جنے بیٹھ کے کھائیں گے. اور پھر جن گھروں کے اندر بچیاں زیادہ ہیں, وہ سڑ کے کڑ کے بیچارے فضول پاگل ہوئے ہیں. یار ان بچیوں کو بھی مردانہ وار لڑنے کی اجازت دو اپنا گھر کے بجٹ کے ساتھ. اور مردوں کو زنانہ وار لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے ویسے, کیونکہ زنانہ وار زیادہ اچھی لڑتی ہے. سیریسلی یار, آپ دیکھو یہ CSS, یہ وہ, یہ خواتین اب لڑکیاں دھڑا دھڑ کر رہی ہیں. یہ پولیس میں بڑی بڑی اچھی بچیاں جو ہیں وہ SP لیول پہ اب کام کر رہی ہیں, CSS کر کے وہ آئی ہوئی ہیں, اور بہترین کام کر رہی ہیں. دوسرے یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس میں آپ سیکٹریٹ چلے جائیں
हर दूसरे तीसरे दफ्तर के अंदर बच्ची बैठी हुई है और वो बेहतरीन काम कर तालीमी रही है। इदारों के नताइज ही देख लो, तालीमी इदारों के नताइज नजर आ जाता है कि बच्चियां जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म। अब तो ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि खालिद ने अपना नाम खालदा रख लिया, राशिद ने राश्ता रख लिया कि शायद मैं भी फर्स्ट डिवीजन ले लूं। नहीं वाकई ये जो है फैशन इंडस्ट्री जी इसमें खवातीन ने बेपनाह पैसा कमाया है। बिल्कुल। ये जो है मेकअप वाली इंडस्ट्री बेपनाह पैसा कमाया। फूड खवातीन। इंडस्ट्री में ये जो होम केटरिंग करती हैं बच्चियां, इन्होंने कमाल कर दिया। हाँ, और मेरा मतलब है कि इसका मतलब है खवातीन के कारोबारी हिस्स जो है वो बड़ी अच्छी है, तेज है, हाँ। कारोबारी सेंस है बच्चियों को, खवातीन को, तो फिर उनको दूसरे कामों की तरफ भी आने दें यार। और जरूरी तो नहीं ना बेचारियां एक दूजे का मुंह ही पॉलिश कर दिया रहे किन्ना को कर लैनगियां जुल्फी तू तो खुद सियाना है, मुंह हुंदा किन्ना को खास तौर पे जो बच्चियां हैं वो बेचारियां कितनी देर लग रही रहेंगी इस काम पे। दूसरे कामों में ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये सब्जी और ये गोश्त और ये करियाना की दुकानें ये बांग्लादेश में खवातीन कर रही हाँ हैं, 90% खवातीन कर रही हैं और बड़ी कामयाब हैं। और खवातीन जो खरीद के लिए जाती हैं वो भी कंफर्टेबल महसूस करती हैं, बिल्कुल। वो बाकायदा अच्छा फील करती हैं कि भाई खातून बैठी हुई है आगे, इसके साथ जरा थोड़ा जिहा दुख सुख भी Easy बोल है, लांगी ते कुछ भी लांगी कि टीने वास्ते किन्ना को थोम चाहिए या आधा किलो गोश्त ले आया मैं तो टमाटर किन्ने मैनू चाहिए ने तीन नहीं वो दुकान वाली समझाण दी होवे नहीं दो भी बड़े ने एवें तीन की करना। यानी किस्सा मुख्तसर जिस तरह पढ़ी लिखी बच्चियों को चांस मिलना शुरू हो चुके हैं हाँ जी। और वो लाइकिंग में भी आ गई हैं, रिश्तेदारियां करने में भी कि भाई ये जॉब करती है, काम कर रही है, माशाल्लाह ऑफिस में है। इसी तरह जो नई बेचारी पढ़ सकी, जो खवातीन छोटे लेवल का को काम करना चाहती हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए, उन पे भी हमें अब एतबार करना चाहिए।